دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے، وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہیں پیار کی جھیلیں۔ دعا اور دل دو بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ہمیشہ ان کے مکین بنے رہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن ان کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال کر پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، اور قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ عورت اگر وفادار ہو تو کبھی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھتی، مرد وفادار ہو بھی تو اس کے دل میں دوسری کی گنجائش ضرور رہتی ہے۔ اشفاق احمد۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو؟ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کی کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوتی ہیں۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات اور لوگ۔ غم مختصر، زندگی مختصر، اور ہم مختصر۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، اور کبھی یہ آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ منتیں، مرادیں، خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ ذہن کے سب گوشے کسی نہ کسی وقت آباد رہتے ہیں، اور ایک خدا سے پہلے لوگوں نے جانے کس کس شے کو پوجا ہوگا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں،
لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میرے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میرے، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میرے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز کتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے گا جو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ غور کریں، ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کی کچھ پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔